السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے جب کالا بھرکا جل رہا تھا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ یہ واردات بھی مسلمانوں کی ہی تھی، وہی عورت کا چکر اور عشق بازیاں جو معلوم نہیں مسلمانوں کے ہی حصے میں کیوں آئی ہیں۔ مسلمانوں کے بادشاہ دیکھو تو عورت کی زلفوں کے اسیر، گدا دیکھو تو عورت کے تصور میں مست۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کی جیل خانوں میں رونق مسلمانوں کے دم قدم سے تھی۔ عورت کی خاطر جو مسلمان قتل ہوئے اور پھانسی چڑھے ہیں ان کی تعداد تمام قوموں کے مقتولین اور سزا یافتہ کی مجموعی تعداد سے یقیناً دگنی ہوگی۔ میں قصبے کے تھانے میں بیٹھا کسی کیس میں الجھا ہوا تھا۔ ایک آدمی عمر 25 سال کے لگ بھگ میرے دفتر میں آیا اور رپورٹ دی کہ اس کی بیوی لاپتہ ہے۔ اسے لاپتہ ہوئے 1 دن اور 2 راتیں گزر گئی تھی۔ 1 ہی سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ظاہر تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی یا اغوا ہو گئی تھی۔ اتنی دیر بعد رپورٹ دینے کی وجہ خاوند نے یہ بتائی کہ شاید لڑکی آ جائے۔ میں نے اسے سب سے پہلے یہی بات صاف کرنے کو کہا کہ اس نے یہ امید کیوں لگا لی تھی کہ شاید وہ آ جائے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی گھریلو تنازع یا خاوند کے ساتھ چپکلش کی باعث روٹھ کر چلی گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے۔ خاوند نے بتایا کہ وہ اسے تلاش کرتا رہا، اس کے ماں باپ کے گھر سے پتہ کیا، وہ وہاں نہیں گئی تھی۔ وہ چونکہ شام کے بعد لاپتہ ہوئی تھی اس لیے رات کے وقت اس کی سہیلیوں کے گھروں سے پتہ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، اپنے آپ کو بدنام کرنے والی بات تھی۔ دوسرے دن سہیلیوں سے معلوم کیا وہ کسی کے ہاں نہیں گئی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور یہ لوگ سوچتے رہے کہ تھانے رپورٹ دیں یا نہ دیں۔ انہیں اپنی عزت کا زیادہ خیال تھا۔ خاوند کو 100% یقین تھا کہ اس کی بیوی اپنی مرضی سے نہیں گئی۔ خاوند نے جب یہ بتایا کہ اس کی ماں سوتیلی ہے تو میرے کان کھڑے ہوئے۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری سوتیلی ماں کی عمر کیا ہوگی؟ شاید 30 سال ہوگی۔ اور باپ کی عمر؟ وہ تو بوڑھے ہو گئے، 60 سال کے قریب ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں سوتیلی ماں ایک خطرناک کردار ہے۔ سوتیلی ماں کو ظالم سمجھا جاتا ہے، اور اگر سوتیلی ماں جوان اور اس کا خاوند بوڑھا اور اس خاوند کا کوئی بیٹا جوان ہو تو وہاں پورن بھگت کا قصہ دہرایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پورن بھگت کی سوتیلی ماں اسے دل دے بیٹھی تھی۔ پورن اس کے ہاتھ نہ آیا تو اس نے پورن کے باپ سے جو اس نگری کا راجا تھا یہ شکایت کی کہ اس کے جوان بیٹے نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ باپ نے راجا کی حیثیت سے بیٹے کو یہ سزا دی کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹوا کر اسے اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ پولیس کی فائلوں میں آپ کو پورن بھگت جیسے بہت سے کیس ملیں گے، اور ایسے کیس بھی ملیں گے کہ جوان بیٹا سوتیلی ماں کو بھگا لے گیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایسی وارداتوں کی بھی کمی نہیں کہ جوان بیٹوں نے جوان سوتیلی ماؤں کے ساتھ مل کر اپنے ہی باپوں کو قتل کرا دیا۔ جوان سوتیلی مائیں سوتیلے بیٹوں کی بیویوں کو اپنا رقیب سمجھ لیتی ہیں۔ اس لڑکی کی گمشدگی میں بھی ایک سوتیلی ماں کا نام سن کر میں نے مناسب سمجھا کہ اس آدمی کے گھر جا کر معلومات حاصل کی جائیں اور اس کے مطابق رپورٹ درج کی جائے۔ میں دراصل سوتیلی ماں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ مسلمان تھی اس لیے میں نے اسے تھانے بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے گمشدہ لڑکی کے خاوند کو کچھ دیر کے لیے بٹھا لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ اس کی پریشانی کا تصور کر سکتے ہیں۔ نصف گھنٹے کے بعد میں فارغ ہوا، گھر جا کر وردی اتاری اور گھر والے کپڑے پہن کر اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کی سوتیلی ماں کو دیکھا، پھر اس کے باپ کو دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ اس عورت کا خاوند نہیں باپ ہے۔ سوتیلی ماں اور سوتیلا بیٹا بہن بھائی لگتے تھے۔ باپ تو کچھ تھا ہی بوڑھا،
बहू की गुमशुदगी ने उसे और ज़्यादा झुका दिया था। मैंने बाप बेटे से बातें करने के लिए उन्हें अलग कमरे में बिठा लिया। अभी ये नहीं पूछा था कि वो किस वक्त घर से निकली, कैसे निकली और क्या कह कर गई। मैंने गुमशुदा लड़की के खाविंद से पूछा, घर में सौतेली माँ का सलूक और रवैया कैसा है? बहुत अच्छा, उसका सलूक सगी माँओं जैसा है। बूढ़े ने अपनी बीवी की तारीफ़ें शुरू कर दी। उसने कहा, मेरी एक बेटी शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ है। वो जब यहाँ आती है तो मेरी बीवी उसकी सौतेली माँ होते हुए इतना अच्छा सलूक करती है कि सगी माँ क्या करेगी, उसे वापस जाने ही नहीं देती। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि कोई सौतेली माँ ऐसी भी हो सकती है। उस आदमी को मैं कहानी सुनाने की सहूलत के लिए साजिद लिखूँगा। सही नाम लिखना मुनासिब नहीं। साजिद ने कहा, मैं अपनी माँ को भूल गया हूँ। उसने अपने बाप की तरह सौतेली माँ की बहुत तारीफ़ की। मैंने उनके अल्फाज पर ध्यान देने की बजाय उनके चेहरों को ज़्यादा पढ़ा। बूढ़े के चेहरे पर बेबसी थी, जैसे वो हार गया हो और अब अल्फाज में हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहा। दूसरी शादी जो उसने बुढ़ापे में जवान औरत से की थी, एक गलती थी जिस पर वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था। उसके बेटे साजिद के चेहरे के तासुरात बाप से जुदा थे, जो बता रहे थे कि एक जवान आदमी एक ऐसी जवान औरत की तारीफ़ कर रहा है जिसे वो माँ या बहन नहीं समझता। मेरे जहन में ये सवाल आया कि साजिद अपनी बीवी को पसंद नहीं करता था। क्या सौतेली माँ ने दरमियान में आकर दोनों में गलतफहमी और नाचाकी पैदा कर दी थी? क्या तुम्हारी बीवी घर में खुश रहती थी? बाप बेटे ने इकट्ठे जवाब दिया और मुझे यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि वो खुश रहती थी और सास उसके साथ बहुत अच्छा सलूक करती थी। खुदा करे कि वो मिल जाए, वही आपको बता सकती है कि मेरी सौतेली माँ का उसके साथ सलूक कितना प्यारा था। दरअसल जी, बूढ़े ने कहा, मेरी ये दूसरी बीवी कोई भागवान रूह है। साजिद की माँ को अल्लाह जन्नत बख्शे, अच्छी औरत थी, लेकिन इस दूसरी बीवी ने मेरे घर को जन्नत बना दिया। आप सारे मोहल्ले से पूछ लें, साजिद के ससुराल से पूछ लें, दूसरी शादी कब की है? पहली बीवी को मरे 2.5 साल हो गए हैं, दूसरी शादी किए 1.5 साल हो गया। इसी शहर की रहने वाली है? नहीं। उसने कस्बे से 3 मील दूर के गांव का नाम लेकर कहा कि वहाँ की रहने वाली है। बेवा थी या गैर शादीशुदा? बेवा हो गई थी। आप जानते हैं कि औरत जवानी में बेवा हो जाए तो लोग उसके साथ हमदर्दी करने की बजाय उसे शक की निगाहों से देखते हैं। यही सलूक इस औरत के साथ हुआ। ये बेचारी दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर गांव वालों ने मशहूर कर दिया था कि बदकार हो गई है, कोई इसे कबूल नहीं करता था। मेरा एक दोस्त उस गांव में रहता है। उसने मुझे कहा कि ये नेकी का काम है, इस औरत को शहर ले जाओ और निकाह पढ़वा लो। मैंने उसकी बात मान ली और ये नेकी की कि इसे घर में आबाद कर लिया। इसने मुझे 1 मिनट के लिए भी कभी परेशान नहीं किया। एक बात और बताऊं, साजिद ने कहा, मेरी बीवी की माँ मर चुकी है। शादी के बाद मेरी सौतेली माँ ने उसके लिए सगी माँ की कमी पूरी कर दी। आप मेरे ससुराल जाकर इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ये बातें हो ही रही थीं कि साजिद की शादीशुदा बहन अपने बच्चों के साथ आ गई। वो साजिद की बीवी की गुमशुदगी की इत्तला पर आई थी। मुझे पता चला तो मैंने उसे अंदर बुला लिया और सौतेली माँ के मुतल्लिक उसकी राय ली। उसने अपने बाप और भाई से बढ़ चढ़ कर तारीफ़ें की। मैं कायल हो गया कि ये माँ अच्छी है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि सौतेली माँ का किरदार संगीन वारदातों का मौजब बनता है, इसलिए मैं शक रफ़ा करना चाहता था कि गुमशुदगी या अगवा की इस वारदात में सौतेली माँ का हाथ नहीं। ये लोग तो उसके मुरीद बने हुए थे। साजिद की बीवी गुम हो गई थी, उसे ज़रा से शक का तो इजहार करना चाहिए था, मगर उसने ये साबित कर दिया कि वो अपनी बीवी की गुमशुदगी बर्दाश्त कर सकता है। सौतेली माँ के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने उनसे पूछा कि लड़की कब और किस तरह घर से निकली। बूढ़े ने कहा कि उसकी बीवी बता सकती है। वो उसी को कुछ बताकर शाम के वक्त घर से निकली थी।
میں نے انہیں یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ اسی کو اندر بھیج دیں۔ وہ آئی تو میں نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی اور آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ لڑکی کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ شام کا کھانا کھا کر، اس نے غم سے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے بولنے میں ذرا بھر طاقت یا جان نہیں تھی۔ میں نے اس کے چہرے کا گہرا جائزہ لیا، اس کی جسمانی ساخت یعنی ڈیل ڈول کو گہری نظر سے دیکھا۔ چہرے دھوکہ بھی دیا کرتے ہیں، بڑے بڑے ماہر چہرہ شناس دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ پیشہ ور ڈاکو پر شک ہو سکتا ہے کہ زاہد اور خدا ترس سے مجرم نہیں، اور کسی زاہد کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ بدکار اور مجرم لگتا ہے۔ پھر بھی بال سے زیادہ باریک ایک فرق ہوتا ہے جو آنکھ کو نظر آ جائے تو کھرا کھوٹا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس عورت کے متعلق مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ محبت کرنے والی نیک عورت ہے، گاؤں والوں نے اسے بلا وجہ بدنام کر دیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے مہرے پر وہ رنگ صاف دیکھے جو کسی عورت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ گناہ گار ہو۔ یہ عورت غیر معمولی طور پر خوبصورت نہیں تھی۔ اس کا رنگ گندمی اور سفید کے بین بین تھا، گندمی غالب تھا۔ اس کے جسم کی بناوٹ میں اور چہرے کے نقش و نگار میں ایسی کشش تھی جو دیکھنے والوں کی نظروں کو اس کے جسم کی طرف لے جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی جو اداسی کے باوجود نمایاں تھی، اور اس کے ادھ کھلے ہونٹوں سے سامنے کے 3 دانت ذرا ذرا سے نظر آتے تھے۔ اس سے ہونٹ مسکراتے ہوئے لگتے تھے۔ مختصر یہ کہ اس عورت کے چہرے اور جسم میں ایسی کشش تھی جو پاک محبت کی بجائے حیوانی جذبے کی طرف لے جاتی تھی۔ یہ عورت شگفتہ مزاج اور زندہ دل معلوم ہوتی تھی، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ وہ گھر سے کس طرح نکلی تھی۔ وہ شام کا کھانا کھا چکی تو کمرے میں چلی گئی۔ میں باورچی خانے میں تھی۔ وہ میرے پاس آئی، اس نے برقع اوڑھ رکھا تھا، کہنے لگی، امی میں ابھی آتی ہوں، سویٹر کا ایک نمونہ لانا ہے۔ میں نے نہیں پوچھا کہ نمونہ کس کے گھر سے لائے گی، اس نے بتایا بھی نہیں، یہ کہہ کر چلی گئی کہ ابھی آتی ہوں، پھر وہ واپس ہی نہیں آئی۔ تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ نمونہ کہاں سے لائے گی؟ جوان لڑکی کا رات کے وقت باہر جانا ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے اس لڑکی پر بھروسہ ہے، وہ کئی بار اسی وقت سہیلیوں کے گھر گئی تھی، بعض اوقات ضد کر کے مجھے بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا سہیلیوں والا پیار تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے میرے لیے رونق پیدا ہو گئی ہے۔ وہ خاوند سے خوش تھی، پوری طرح خوش۔ تم اپنے بوڑھے خاوند سے خوش ہو؟ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس مسکراہٹ سے اس کی اداسی ختم ہو گئی۔ اس نے کہا، آپ انہیں بوڑھا سمجھتے ہوں گے، میرے لیے یہ بوڑھے نہیں، میں ان سے ہر لحاظ سے خوش اور راضی ہوں۔ یہ لوگ تمہارے سلوک کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ ساجد تو تمہارا غلام معلوم ہوتا ہے۔ ہماری عمر میں 4-5 سال کا فرق ہے، لیکن میں اسے اپنا بیٹا سمجھتی ہوں۔ سنا ہے گاؤں میں لوگوں نے تمہیں بدنام کر دیا تھا، انہیں ایسا شک کیوں ہوا تھا؟ خاوند کی موت کا غم کسے نہیں ہوتا؟ لوگوں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میری راتیں روتے گزر جاتی ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے تھے کہ میں مسکراتی ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ہنستی مسکراتی تھی، لیکن کوئی بھی یہ نہ جان سکا کہ میں غم کو دبانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری اس عادت نے مجھے بدنام کیا ہے کہ شوخیاں اور شرارتیں پسند کرتی ہوں، اور ہنسی مذاق کی بھی عادت ہے۔ گاؤں میں عورتوں کے شکاری بھی ہیں، انہوں نے میرے مسکراتے چہرے اور جوانی کی بیوقی سے دھوکہ کھایا اور جال پھینکنے لگے۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ آؤ میرے ساتھ شادی کر لو۔ وہ مجھے بن بیاہی بیوی بنانا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے شک رفع کر دیے، 2 کو دور سے جوتی اتار کر دکھائی۔ مجھے اغوا اور زبردستی خراب کرنے کی دھمکیاں بھی ملی۔ میرا بھائی کوئی نہیں، 3 بہنیں ہیں، ماں مر گئی ہے اور باپ بوڑھا ہے۔ میں مرد بن گئی اور کسی کے جال میں نہ آئی، مگر میرے ہنسی مذاق نے اور ان لوگوں نے جنہیں میں نے جوتی دکھائی تھی مجھے بدنام کر دیا۔ ایسی ایسی کہانیاں مشہور کیں کہ میں چکرا گئی۔ بوڑھے باپ کی رسوائی ہوئی۔ اس نے مکھیا سے کہا کہ میری شادی کرا دے، مگر جس کے ساتھ بات ہوئی اس نے کہا لڑکی خراب ہے،
کسی کی معرفت ان سے بات ہو گئی اور نکاح ہو گیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ یہ شخص بوڑھا ہے؟ اچھی طرح معلوم تھا۔ میرے ساتھ کسی نے دھوکہ فریب نہیں کیا۔ اگر آپ میری بات کو سچ مانیں تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ مردوں سے مجھے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ میرے لیے جوان اور بوڑھے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ میں تو بدنامی اور رسوائی سے پناہ مانگ رہی تھی۔ میرے لیے اب جسم کی ضرورت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے یہ جانتے ہوئے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا جا رہا ہے وہ مجھ سے دگنی عمر کا ہے، خوشی اور رضامندی سے اسے قبول کیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ اس گھر میں کتنی اولاد ہے؟ ہاں، مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک جوان بیٹا ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ گھر میں جوان بیٹا ہے؟ ہاں، مجھے علم تھا۔ جوان بیٹے سوتیلی ماں کو عموماً پسند نہیں کیا کرتے۔ ساجد نے تمہیں ماں کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا؟ پہلے روز ہی۔ میں نے اسے دل سے قبول کیا ہے تو وہ مجھے کیوں نہ کرتا؟ میں نے اس کے اس جواب اور انداز کو ذہن میں محفوظ کر لیا۔ میں اس عورت کے متعلق کوئی ایسی رائے قائم نہ کر سکا جو اس کے خلاف شک پختہ کرتی۔ مجھے اس کے چہرے مورے سے شک ہوا تھا مگر میرے سامنے کوئی مضبوط جواز نہیں آیا تھا۔ تمہاری بہو اور سہیلی لاپتہ ہو گئی ہے۔ تم دونوں میں رازداری بھی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ مجھے شک ہے کہ وہ اپنے خاوند سے خوش نہیں تھی اور اس کا دل کہیں باہر تھا۔ وہ جسے چاہتی تھی اس کے ساتھ نکل گئی ہے۔ اس نے تمہیں ضرور بتایا ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتی۔ اس نے جواب دیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا رہا۔ ہلکی سی تبدیلی نظر آئی۔ اس نے کہا، لیکن کسی کے دل کا سارا حال کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر میرا سلوک برا ہوتا تو لوگ کہتے کہ میرے برے سلوک سے وہ بھاگی ہے۔ آپ سارے محلے سے پوچھ لیں کہ میرا سلوک کیسا تھا۔ وہ اپنے خاوند سے بھی خوش تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شادی اس کی اپنی پسند کی تھی۔ وہ پیسے یا زیورات لے گئی ہوگی؟ نہیں، یہ میں دیکھ چکی ہوں۔ وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں لے گئی۔ برقعے میں گئی ہے۔ برقعے کا رنگ کیا ہے؟ سیاہ، نئے فیشن کا۔ تمہاری اور ساجد کی آپس میں بے تکلفی تھی؟ تم اکٹھے بیٹھا کرتے تھے؟ مجھے شک ہے کہ لڑکی نے تمہاری اور ساجد کی محبت کو غلط سمجھ لیا تھا۔ تم بھی آخر جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ مجھے یا ساجد کو ضرور بتاتی، شکایت کرتی یا ناراضگی کا اظہار کرتی۔ تم دونوں کی محبت ماں بیٹے والی تھی، پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اس نے بے معنی سا جواب دیا جو ادھورا بھی تھا۔ اس کے چہرے پر معمولی سی تبدیلی آئی۔ میں اس سے اس مرحلے میں اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی صرف میں نے سونگھا تھا۔ مجھے اس مرحلے میں یہ 3 افراد دیکھنے تھے: بوڑھا شوہر، جوان بیٹا، جوان سوتیلی ماں۔ یہ 3 کردار جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں جھوٹ بھی سچ ہو جاتے ہیں۔ مجھے 3 سوالوں کے جواب درکار تھے۔ کیا یہ جوان عورت جو جوانی کے عروج پر ہے اس خاوند سے مطمئن ہے جو بڑھاپے کے عروج میں داخل ہو رہا ہے؟ کیا یہ جوان آدمی سوتیلی ماں کو سگی ماں سمجھتا ہے؟ کیا ساجد اور اس کی لاپتہ بیوی میں ناچاکی تھی اور کیا اس کا باعث سوتیلی ماں تھی؟ ایسے سوالوں کے جواب ان کرداروں سے نہیں ملا کرتے۔ وہ صرف جرح اور سوال در سوال سے نہیں بتایا کرتے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سنی سنائی پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معمے تھانے داروں کو اپنی عقل اور فہم و فراست سے حل کرنے پڑتے ہیں۔ اس کا انحصار تھانے دار کے سوالوں پر ہوتا ہے۔ اگر سوال دانشمندی اور چالاکی سے کیے جائیں تو نہایت واضح اشارے ملتے ہیں۔ بہرحال تفتیش کا یہ مرحلہ بہت مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر پولیس انسپکٹر اس کاوش سے گھبراتے ہیں۔ وہ مخبروں، وعدہ معاف گواہوں اور تشدد سے اگلوائی ہوئی باتوں سے کیس تیار کرتے۔ میں وعدہ معاف گواہ بنانے سے ہمیشہ گریز کرتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جرم میں 1 سے زائد افراد ملوث ہیں۔ آپ نے انہیں مشتبہ کی حیثیت سے تھانے بلا لیا ہے۔ وہ اقبال جرم نہیں کر رہے۔ آپ تفتیش سے بچنا چاہتے ہیں تو قانون نے آپ کے لیے یہ سہولت پیدا کر رکھی ہے
کہ سب پر بے رحمی سے تشدد کرو اور ایک سے کہو کہ وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے، یعنی تم اقبال جرم کر کے سب کے خلاف کورٹ میں گواہی دو تو تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک مجرم جو قتل یا ڈاکے یا ملک کے خلاف جاسوسی کرتے پکڑا جاتا ہے وہ بخشا جاتا ہے، اسے کھلی چھٹی مل جاتی ہے کہ آئندہ بھی جرم کرے اور پکڑا نہ جائے۔ میں کسی کو بخشنے پر آمادہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ وعدہ معاف گواہ صرف اس کیس میں بنایا جاتا ہے جس کی نہ شہادت ملے نہ کوئی ثبوت، یعنی انتہائی دشوار گزار کیسوں میں جہاں انسپکٹر کو یقین ہو کہ اس نے صحیح ملزم پکڑے ہیں مگر انہیں سزا دلانے کے لیے ثبوت اور شہادت ناکافی ہو۔ مجھے کچھ ایسا شک ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد ملوث ہیں، مگر یہ خیال بھی آتا تھا کہ لڑکی کسی آشنا کے ساتھ ہی نہ نکل گئی ہو۔ میں نے لڑکی کا ٹرنک دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ میں نے صرف خاوند کو ساتھ رکھا اور ٹرنک کھولا۔ لڑکی کے کپڑوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے تمام کپڑے باہر نکالے۔ نیچے سے ایک کاغذ نکلا۔ یہ کسی آدمی کا لکھا ہوا محبت نامہ تھا۔ کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کیا گیا تھا۔ آخر میں یہ فقرہ لکھا تھا: خدا ہمیں وہ دن جلدی دکھائے گا جب ہم ایک جان ہو جائیں گے۔ نیچے نام نہیں لکھا تھا، پان کے پتے کی طرح دل بنا ہوا تھا اور اس میں سے تیر گزرا ہوا تھا۔ تاریخ لکھی ہوئی تھی جو شادی سے 2 مہینے پہلے کی تھی۔ میں خوش ہوا کہ مجھے ایک سوال کا جواب مل گیا ہے، مگر ساجد نے یہ کہہ کر مجھے مایوس کر دیا کہ یہ میرا رکا ہے، میں نے اسے شادی سے پہلے لکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو اور لڑکی نے اسے شادی سے پہلے پسند کر لیا تھا۔ لڑکی نے ساجد کی شادی شدہ بہن کے گھر آنا جانا شروع کر دیا اور ساجد سے وہاں ملاقاتیں کرتی تھی۔ یہ خیال رہے کہ یہ درمیانہ درجے کے گھرانے تھے، کسی پہلو سے ایڈوانس نہیں تھے۔ میں نے ساجد سے پوچھا کہ یہ خط اس نے لڑکی تک کس طرح پہنچایا تھا۔ اس نے کہا کسی کے ہاتھ بھیجا تھا۔ میں نے یہ سوال کسی مقصد کے تحت کیا تھا۔ میں نے رکا لے جانے والے کا نام اور عطا پتہ پوچھا تو وہ پس و پیش کرنے لگا۔ میرے اصرار اور تسلی پر اس نے محلے کی ایک عورت کا نام لیا۔ میں نے اس کے گھر کا پتہ بھی اس سے معلوم کر لیا اور اس پر یہ ظاہر کیا کہ اس عورت کا اس کیس اور میری تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رکا اسے واپس کر دیا۔ لڑکی کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ سیدھی سادی نہیں۔ میں ساجد کو ساتھ لے کر اس کے سسرال یعنی گمشدہ لڑکی کے میکے گھر چلا گیا۔ وہاں لڑکی کا باپ ملا، بہت پریشان نظر آتا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ساجد سے پوچھا کچھ پتہ چلا؟ پھر اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا، ایک ہی تھانہ تھا۔ مجھے وہاں 1 سال ہو گیا تھا۔ ساری آبادی مجھے پہچانتی تھی۔ لڑکی کے باپ نے بھی مجھے پہچان لیا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ ملک صاحب، یہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ لڑکی اپنی ماں کی نشانی ہے۔ میں نے اس کی پسند کے لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی ہے۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر دے گا۔ اس نے میری ٹھوڑی چھو کر کہا۔ ساجد کا بھی صبر ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا اگر مجھے مکمل معلومات مل جائیں تو میں لڑکی کا سراغ جلدی لگا سکوں گا۔ مجھ سے کچھ چھپائیں نہیں۔ میں نے ساجد کو باہر بھیج دیا اور باپ سے پوچھا کیا لڑکی اپنے خاوند سے خوش تھی؟ اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ یہ اس کی اپنی پسند کی شادی تھی۔ لڑکی کی ماں مر چکی تھی۔ شادی اس کے بعد ہوئی تھی۔ ساجد کی سوتیلی ماں کے سلوک کے متعلق پوچھا تو اس نے اس عورت کی تعریفیں بالکل اسی طرح کیں جس طرح ساجد اور اس کے باپ نے کی تھی۔ یہ شخص وہاں جاتا رہتا تھا، کہتا تھا کہ ایسی اچھی اور رکھ رکھاؤ والی عورت اس نے کم ہی کہیں دیکھی ہوگی۔ یہ سن کر مجھے تفتیش کی ایک اور لائن اختیار کرنی پڑی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی نے اپنی پسند کی شادی کی تھی۔ برادریوں والے ایسی شادی پسند نہیں کیا کرتے۔ جن کو رشتے سے جواب ملتا ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلی کہانیوں میں بتا چکا ہوں، پولیس کے لیے کوئی بھی واقعہ یا حادثہ ناقابل یقین نہیں ہوتا۔ شہری عموماً کوئی انہونی سی بات سن کر کہا کرتے ہیں نا جی، یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔
پولیس والے یوں نہیں کہا کرتے اور نہ کسی بات کو ناقابل یقین سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ لڑکی کا رشتہ کسی اور نے بھی مانگا تھا۔ 3 گھرانوں نے رشتہ مانگا تھا۔ لڑکی کی پسند یہ لڑکا تھا۔ یہ ہماری برادری کا لڑکا نہیں۔ میں نے بھی لڑکے کو پسند کر لیا اور شادی کر دی۔ کیا لڑکی نے آپ کو مجبور کیا تھا کہ میری شادی ساجد کے ساتھ ہی کرائے؟ نہیں، یہ میری لاڈلی بیٹی ہے۔ میں نے اس کی مرضی اور پسند کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ اس نے اپنی پسند بتائی اور میں نے پوری کر دی۔ جنہیں آپ نے جواب دیا تھا وہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ ناراض تو ساری برادری ہوئی تھی۔ مجھے فیصلہ بدلنے کو کہا گیا، لیکن میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس لڑکے اور اس گھر میں کوئی خرابی بتا دو جہاں میں رشتہ دے رہا ہوں۔ کسی نے شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو انتقام کی دھمکی دی تھی؟ ایک گھرانے سے مجھے صاف الفاظ میں انتقام کی دھمکی ملی تھی۔ وہ آخر دم تک رشتے کے لیے پیچھے پڑے رہے، بلکہ نکاح کے روز سے 1 دن پہلے بھی ان کا پیغام ملا کہ اب بھی وقت ہے، سوچ لو۔ میں سوچ چکا تھا۔ مجھے گڑبڑ کا ڈر تھا، لیکن شادی خیریت سے ہو گئی۔ اس سے اگلے روز ان کی طرف سے دھمکی ملی کہ ہم اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے۔ لڑکی کسی اور گھر میں نہیں بسے گی۔ اس نے بتایا کہ دھمکی دینے والے خاندان کے 4 بیٹے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے اور اثر و رسوخ بھی، اور وہ نیک نام لوگ بھی نہیں۔ میں نے اس پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ 1 سال گزر گیا ہے۔ اگر یہ لوگ کوئی اچھی حرکت کرنا چاہتے تو اب تک کر چکے ہوتے۔ میں نے لڑکی کے باپ سے اس پر تبادلہ خیال کیا تو اس نے کہا کہ اسے اس خاندان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جس لڑکے کے لیے رشتہ مانگتے تھے اس کی انہوں نے 2 ہی مہینے بعد شادی کر دی تھی۔ مجھ سے انتقام صرف یہ لیا تھا کہ شادی پر مجھے نہیں بلایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی بات نہ کی۔ میں نے اس لڑکے کے باپ کا نام پتہ معلوم کر لیا۔ لڑکی کے باپ سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کہاں ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ریلوے میں ملازم ہے۔ اس کی بیوی گھر تھی۔ میں نے باپ کو بھیج کر اس کی بہو کو بلا لیا۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس سے کام کی کوئی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ اس سے پوچھا کہ لڑکی سسرال میں خوش تھی یا نہیں۔ اس نے بھی ساجد کی سوتیلی ماں کے سلوک کی تعریف کی، ساجد کی بھی تعریف کی اور کہا اس نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میرے ساتھ اس کا بہت پیار تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ شکل و صورت کی کیسی تھی تو اس نے بتایا کہ خوبصورت تھی۔ اس کی طبیعت اور عادتوں کے متعلق اس نے بتایا کہ لڑکی کا چلن اچھا تھا، البتہ شوقین مزاج تھی، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتی اور جمع کرنے کا اسے خپت تھا۔ کوئی ایسی بھولی بھالی بھی نہیں تھی، تیز ترار تھی۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد اس نے ایک اور محبت شروع کر دی ہو؟ تمہاری رائے میں اس لڑکی میں اتنی جرأت تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس میں جرأت تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اس میں جرأت نہیں تھی۔ وہ شوقین مزاج ضرور تھی۔ سسرال میں وہ کسی اور راستے پر چل پڑی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ وہ ایسی لڑکی نہیں کہ اسے کوئی اتنی آسانی سے خراب کر دے۔ اس کی رائے دوخلی قسم کی تھی۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر لڑکی پوری طرح پاک صاف ہوتی تو اس کی بھابھی ذرا زور دے کر کہتی کہ وہ شریف لڑکی تھی۔ اس نے ایسا بالکل نہیں کہا تھا۔ میرے دماغ میں وہ عورت اٹک گئی تھی جس کے ہاتھ ساجد نے شادی سے پہلے لڑکی کو محبت نامہ بھیجا تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ابھی یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ لڑکی کو زبردستی اغوا کیا گیا ہے۔ اگر ساجد کی ماں سچ کہتی تھی کہ وہ برقع لے کر صرف یہ بتا کر نکلی کہ سویٹر کا نمونہ لینے جا رہی ہے اور یہ نہیں بتایا کہ نمونہ کس سے لینے جا رہی ہے، تو یہ واردات اغوا کی نہیں تھی۔ رشتے سے انکار پر لڑکی کے باپ کو انتقام کی دھمکی دینے والا خاندان بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن اس پر میری توجہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ میں انہیں فوراً مشتبہ سمجھ لیتا۔ 1 سال تک غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، انتقامی کارروائیاں گرما گرمی میں فوراً کر دی جاتی ہیں۔ میں نے ساجد کو یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ شام 5 بجے تھانے آ جائے۔
میں تھانے گیا اور ایک کانسٹیبل کو اس عورت کا نام پتہ بتا کر تھانے میں لانے کو کہا۔ میں نے پچھلی 2 کہانیوں میں اس نسل کی عورتوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمان معاشرے کا لازمی کردار بنی ہوئی ہیں۔ ایسی عورتوں کی جوانی خاوندوں کو انگلیوں پر نچاتے اور آشنائیاں کرتے گزرتی ہے۔ جوانی ڈھل جاتی ہے تو وہ چوری ترک کر کے ہیرا پھیری شروع کر دیتی ہیں، آشنائیاں کراتی اور رابطے کا کام کرتی ہیں، رشتے جوڑتی بھی ہیں، توڑتی بھی ہیں، ہر قسم کی اداکاری کر سکتی ہیں۔ یہ عورت بھی مجھے اسی نسل سے معلوم ہوتی تھی۔ میں قصبے کی ایسی 2 عورتوں کو جانتا تھا اور وہ دونوں میری مخبر بھی تھیں، لیکن یہ نام میرے لیے نیا تھا۔ وہ آ گئی، تھانے میں پہلی بار آئی تھی، اس کی گھبراہٹ قدرتی تھی۔ میں نے اپنے مخصوص انداز سے اس کی گھبراہٹ دور کی اور اس کے دل سے یہ خوف اتارا کہ اسے کسی جرم کی پاداش میں بلایا گیا ہے۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں، دونوں خاوند مر گئے۔ پہلے خاوند سے 2 لڑکے ہوئے تھے، ایک بچپن میں مر گیا اور دوسرا 15 سال کی عمر میں گھر سے بھاگ گیا۔ اس وقت تک وہ دوسری شادی کر چکی تھی۔ دوسری شادی سے ایک لڑکی تھی، پھر خاوند مر گیا تو اس نے تیسری شادی نہیں کی۔ لڑکی کو اس نے 16 سال کی عمر میں بیاہ دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی زندگی تنہا گزری۔ اس نے کہا، لڑکی کی شادی کر کے زندگی اللہ اللہ کرتے گزار رہی ہوں، گھر گھر کی خدمت کرتی ہوں، تھوڑی سی خدمت میری بھی کر دو۔ میں نے ایسے لہجے میں کہا جس میں تھانے داری کا رعب نہیں تھا، نہ ہی طنز تھا۔ میں اس کی اجرت دوں گا، اگر چاہو تو باقاعدہ تنخواہ لگوا دوں گا۔ جھاڑو برتن کا کام ہے۔ میں نے اسے بتا دیا کہ کیا کام ہے اور یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے۔ میں نے اس عورت کو مخبری کے لیے تیار کر لیا اور اسے اجرت بھی بتا دی۔ اسے تیار کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ یہ کام اس کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اس کے دل سے تھانے اور پولیس کا خوف نکل گیا۔ تب میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا کہ ساجد کی بیوی کے متعلق کیا کچھ جانتی ہے۔ میں نے اپنے انداز سے سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا، شادی سے پہلے تم ساجد کا رکا اس لڑکی تک لے گئی تھی؟ اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ لڑکی اب کہاں ہے؟ اپنے گھر ہوگی۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اسے لڑکی کی گمشدگی کا علم نہیں تھا۔ تم میرے سوالوں کا جواب دیتی جاؤ، پھر بتاؤں گا کہ بات کیا ہے۔ ساجد کے علاوہ بھی کسی نے کبھی اس لڑکی پر نظر رکھی تھی؟ آپ اس لڑکی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیسی ہے؟ میں نے چونکہ اس کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی پیدا کر لی تھی، اس لیے وہ مسکرا کر بولی، آپ کے دل میں اتر گئی ہے؟ کہاں دیکھی تھی؟ تم بتاؤ وہ کیسی ہے؟ اس کے متعلق جو کچھ جانتی ہو بتا دو۔ اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکی 12-13 سال کی ہوئی تو 16 سال کی لگتی تھی۔ امیر زادوں نے ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، کسی نے رشتے کے لیے، کسی نے دوستی کے لیے۔ 14 سال کی عمر میں اسے پردے میں بٹھا دیا گیا۔ لڑکی شوخ تھی، سہیلیوں کے گھروں میں اس کا آنا جانا تھا، بعض اوقات برقعے کا نقاب اٹھا دیتی تھی۔ 20 سال کی عمر کے بعد 4 لڑکوں نے یکے بعد دیگرے اس عورت کی خدمات حاصل کی۔ اس نے لڑکی تک پیغام پہنچائے۔ ایسے پیغام پہنچانے کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے۔ عورت پہلے اداکاری سے لڑکی کے دل پر قبضہ کرتی ہے، اس میں کئی دن لگتے ہیں، چرب زبانی اور اداکاری کے دیگر کمال دکھانے پڑتے ہیں، پھر موقع محل موضوع دیکھ کر بات کی جاتی ہے۔ اس عورت نے لڑکی کو قبضے میں لے لیا مگر اس نے کسی کی بھی دوستی قبول نہیں کی۔ اس عورت کو دھتکارا بھی نہیں۔ گھر میں کوئی پرانی عمر کی عورت نہیں تھی۔ لڑکی کی ماں مر چکی تھی۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو دلہن بھی اس عورت کو پسند کرنے لگی۔ اس طرح اس عورت کے لیے اس گھر میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ اس نے ایک شادی شدہ امیر زادے کا نام لیا۔ یہ اس مسلمان خاندان کا فرد تھا جس کے باپ دادا نے انگریزوں کی بہت خدمت کی اور انعام و اکرام پایا تھا۔ انگریزوں نے انہیں جاگیر بھی دی تھی اور پینشن بھی۔ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑ گئی۔ اس نے اس عورت کے ساتھ بات کی اور منہ مانگا انعام دینے کا وعدہ کیا۔ یہ آدمی امیر بھی تھا، خوبرو بھی۔ عورت لڑکی کی یہ کمزوری جانتی تھی کہ وہ کپڑوں کی شیدائی ہے۔ وہ اس آدمی کی طرف سے لڑکی کے لیے ریشمی کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر گئی۔ اس نے لڑکی پر ایسا طلسم طاری کر دیا کہ ایک دن لڑکی اس امیر زادے کے خاص کمرے میں چلی گئی۔ اس عورت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بند کمرے میں کیا ہوا۔ اس کے بعد لڑکی اس کے پاس ایک دفعہ اور گئی، پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔
اس عورت نے امیر زادے سے خوب پیسے بٹورے۔ ساجد کی بہن اس لڑکی کے پڑوس میں بیاہی ہوئی تھی۔ لڑکی اس کے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہاں اس نے ساجد کو دیکھا تو وہ اسے پسند آ گیا۔ لڑکی نے اس عورت سے کہا کہ وہ ساجد کے ساتھ بات کرے۔ اس نے اس عورت کو پیسے دیے۔ عورت نے ساجد کو صرف یہ بتایا کہ فلاں لڑکی اسے چاہتی ہے۔ مرد کو پھانسنا کوئی مشکل نہیں۔ ساجد نے اپنی بہن کے گھر اس لڑکی کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دیں۔ ساجد نے 2 دفعہ اس عورت کے ہاتھ رکا بھیجا۔ ان میں سے ایک سنبھال کے رکھا ہوا تھا جو میں نے اس کے ٹرنک میں دیکھا تھا۔ اس دوران امیر زادہ اس عورت کے پیچھے پڑا رہا کہ لڑکی کو ایک بار پھر لاؤ، لیکن وہ نہ گئی۔ وہ اب دل و جان سے ساجد کی ہو چکی تھی۔ پھر ان کی شادی ہو گئی۔ پھر بھی امیر زادہ اس عورت کی معرفت لڑکی کو بلاتا رہا۔ اس نے کپڑوں کا ایک اور قیمتی جوڑا بھیجا۔ لڑکی پھر بھی نہ گئی، لیکن اس نے کپڑے رکھ لیے۔ امیر زادے نے عورت کی زبانی پیغام بھیجا کہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تمہیں اغوا کرا دوں، تمہارا کسی کو نشان بھی نہیں ملے گا۔ لڑکی اس کے گھر چلی گئی۔ عورت کو معلوم نہیں کہ کب تک اس کے ساتھ رہی۔ اس کے بعد وہ آدمی پھر اسے بلاتا رہا، لیکن لڑکی نہیں گئی۔ اسے اس آدمی کے پاس گئے کتنا عرصہ ہو گیا، 5-6 مہینے۔ وہ اب بھی اسے بلاتا ہے۔ تم نے لڑکی کو کب دیکھا تھا؟ کوئی 10 روز ہوئے۔ اب وہ آدمی بہت غصے میں ہے، کہتا ہے کہ فریبی لڑکی ہے، اتنے قیمتی کپڑے ہضم کر گئی ہے، میں ایک ایک پیسہ وصول کروں گا۔ اس آدمی کے کسی اور عورت کے ساتھ بھی تعلقات ہیں؟ 3 کو تو میں جانتی ہوں، اور بھی ہوں گی۔ اس کی بیوی اللہ میاں کی گائے ہے اور آدمی رنگین مزاج۔ یہ عورت جانے کیا کچھ کہتی رہی، میرا دماغ کہیں اور چلا گیا۔ اس آدمی میں یہ ہمت تھی کہ وہ لڑکی کو بلا کر غائب کر سکتا تھا، مگر اس عورت کو تو معلوم نہیں تھا کہ لڑکی لاپتہ ہو چکی ہے۔ کیا یہ عورت جھوٹ بول رہی تھی؟ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اب لڑکی کے پاس جاتی ہے یا نہیں۔ وہ اب نہیں مانے گی۔ میں اس سے تنگ آ چکی ہوں۔ اب وہ خاوند کو دھوکہ نہیں دے گی۔ ساجد کی سوتیلی ماں کیسی ہے؟ ہوشیار عورت ہے، وہ کسی کے ہاتھ آنے والی نہیں۔ ساجد کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے؟ مجھے کچھ شک ہے۔ میں نے 2 دفعہ انہیں اس حالت میں دیکھا ہے کہ ساجد لیٹا ہوا تھا اور سوتیلی ماں اس کا سر دبا رہی تھی۔ میرا دماغ اس امیر زادے کے گرد گھوم رہا تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا لڑکی کو اس نے اغوا کیا ہے۔ مجھے اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ لڑکی کو اس نے بلایا، وہ گئی اور اس نے اسے غائب کر دیا۔ میرے پاس ایسا کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کے گھر چھاپا مارتا۔ بہت دیر سوچ سوچ کر میں نے اس عورت سے کہا کہ وہ اس آدمی سے کہے کہ لڑکی اس سے ملنا چاہتی ہے، لیکن اس کے گھر میں نہیں ملے گی، کوئی اور جگہ مقرر کرو۔ عورت ڈر گئی، کہنے لگی آپ اس جگہ پہنچ کر اسے پکڑ لیں گے، پھر وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اسے نہیں پکڑوں گا، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اگر تم اس آدمی کو یہ جھانسا دے کر کسی خاص جگہ لے جاؤ اور میں دیکھ لوں کہ تم اسے لے آئی ہو، تو تمہاری سفارش کر کے تنخواہ اچھی مقرر کرا دوں گا۔ مجھے اپنی استادی دکھاؤ۔ آپ نے مجھے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس لڑکی کے متعلق، اس کے خاوند اور سوتیلی ماں کے متعلق آپ نے اتنی باتیں کیوں پوچھی ہیں؟ صرف امتحان لینے کے لیے؟ تم جانتی ہو کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم الٹے سیدھے کاموں میں ذلیل و خوار ہوتی پھرتی ہو، تمہیں کہیں پکی نوکری دلا دوں۔ میرے پاس یہی کام ہے جو تمہیں بتا دیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہیں لوگوں کے گھروں کی کتنی خبر ہے۔ تم نے اس امیر زادے کا نام لیا تو میں نے سوچا کہ اسی سے تمہارا امتحان لے لوں۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ اس آدمی کو وہ کیا کہہ کر لائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ وہ اسے اگلی رات 9 بجے اپنے گھر میں بلائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں 9 بجے سے پہلے اس کے گھر میں چھپ جاؤں گا۔ ہم نے سارا ڈرامہ طے کر لیا۔ اس کی منت سماجت پر میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس آدمی کو پکڑوں گا نہیں۔ وہ بڑی خوش ہو کر چلی گئی۔ شام 5 بجے ساجد آ گیا۔ اس سے میں نے اس کی ازدواجی زندگی کے متعلق بہت سے سوال پوچھے۔ پھر میں نے توجہ اس کی سوتیلی ماں پر مرکوز کر دی۔ وہ اس کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ جب تمہارے پاس بیٹھ کر تمہارا سر دباتی اور تمہارے سینے پر ہاتھ پھیرتی تھی، کیا اس وقت تمہاری بیوی موجود ہوتی تھی؟
وہ اس طرح چونکا جیسے بدک گیا ہو۔ جواب دینے کی بجائے مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا یہی رد عمل میرے لیے کافی تھا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی ان دونوں کے نازیبا تعلقات یا بے تکلفی کی وجہ سے اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا یہ اقدام انتقامی بھی ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے اب وہ امیر زادہ بھی آ گیا تھا۔ اس نے لڑکی کے لیے زمین ہموار کر رکھی تھی اور وہاں لڑکی کے لیے کشش بھی تھی۔ اس لائن پر سوچتے ہوئے میں نے ساجد کو جرح کے جال میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے تقریباً 2 گھنٹے صرف کیے۔ آپ جانتے ہیں کہ پولیس انسپکٹر کسی کے دل سے بات نکلوانے کے لیے سیدھی یعنی ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، بڑی دور کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ میں ساجد پر یہ تاثر پیدا کرنے لگا کہ اگر سوتیلی ماں کے ساتھ اس کا پیار ہے تو یہ کوئی جرم نہیں، اور نہ ہی مجھے ایسے پیار پر کوئی اعتراض ہے۔ دوستانہ رنگ میں، گپ شپ کے انداز میں اس کی سوتیلی ماں کو بہت اچھی عورت سمجھ کر میں ساجد کو اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے مجھے کچھ باتیں بتا دی۔ اس نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ وہ میرا سر دبایا کرتی تھی اور میرے سینے پر ہاتھ بھی پھیرا کرتی ہے؟ مجھے اس سے بھی زیادہ باتیں معلوم ہیں، جن باتوں کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ تمہارے اور تمہاری سوتیلی ماں کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ میں تمہیں وہ باتیں بھی بتا سکتا ہوں، دن اور وقت بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ مجھے اس جرم کی سزا دیں گے؟ بالکل نہیں۔ گھروں میں لوگ جو جی میں آئے کریں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ تمہاری بیوی گھر سے کیوں بھاگی ہے، اور کیا یہ کسی کی شرارت ہے؟ تم اگر ساری باتیں، ہاں وہ کتنی بے معنی چھوٹی چھوٹی کیوں نہ ہوں، مجھے بتا دو تو میں ان کی روشنی میں آگے بڑھوں اور تمہاری بیوی کو واپس لاؤں۔ اس نے کچھ اپنے آپ اور کچھ میرے سوالوں کے ذریعے جو انکشاف کیے وہ یہ ہیں کہ اس کی سوتیلی ماں اس کے ساتھ صرف اچھا سلوک ہی نہیں کرتی تھی بلکہ اسے اپنے پاس بٹھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس کوشش کو بھی ساجد ماں کا پیار سمجھتا رہا۔ مثلاً ساجد کام سے آ کر لیٹ جاتا تو سوتیلی ماں اس کا سر دبانے لگتی۔ تیسرے چوتھے روز وہ یہ حرکت ضرور کرتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ ساجد کے باپ کی خدمت ایسے والہانہ طریقے سے کرتی تھی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ اور جب ساجد کی شادی ہو گئی تو سوتیلی ماں نے دلہن کو بھی اپنی بیٹی بنا لیا۔ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور اتنا پیار کرتی کہ لڑکی اس کی زرخرید غلام ہو گئی۔ وہ سہیلیاں بن گئی۔ دلہن کی عمر 23-24 سال اور سوتیلی ماں کی 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ میں چونکہ سوال کرتا جا رہا تھا اس لیے مطلب کی باتیں سامنے آ رہی تھیں۔ انہی سوالوں کے جواب میں اس نے بتایا کہ سوتیلی ماں اکثر ساجد کی بیوی سے کہا کرتی تھی کہ اپنے آپ کو اس گھر میں پابند نہ سمجھو، جاؤ ابا جان سے مل آؤ، اور وہ ساجد کے باپ سے کہا کرتی کہ آپ اسے لے جائیں، بیچاری ماں کی نشانی ہے، اس کی ابا جان یہ نہ سمجھیں کہ بچی سسرال میں قید ہو گئی ہے۔ ساجد کا باپ اس کی بیوی کو لے کے چلا جاتا تو سوتیلی ماں ساجد پر توجہ مرکوز کر دیتی، اسے پراٹھے کھلاتی، اسے پاس بٹھاتی اور اس کے ساتھ بے تکلف دوستوں کی طرح کھیلنے کی کوشش کرتی۔ 3-4 بار ایسے ہوا کہ ساجد کی بیوی کی موجودگی میں جب وہ غسل خانے میں یا کسی کام سے کوٹھے پر تھی، سوتیلی ماں نے بے تابی سے ساجد کو بازوؤں میں لے لیا اور ساجد کی بیوی نے دیکھ لیا۔ اس لڑکی کے چہرے پر ساجد نے ناراضگی کے صاف تاثرات دیکھے، لیکن اس نے شکایت ایک بار بھی نہیں کی۔ ساجد جھجک گیا اور کچھ باتیں ہضم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھ سے وہ بھلا کیا چھپا سکتا تھا؟ میں نے اس کا سینہ کھول دیا تھا، اسے اب وہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس ڈھنگ سے سوال کر کے اس سے اگلوا لیا کہ اس کی سوتیلی ماں نے چند مہینوں کی بے تکلفی کے بعد اس پر ظاہر کر دیا کہ ان کا رشتہ ماں بیٹے والا نہیں۔ اس نے یہ اظہار حرکتوں سے بھی کیا اور باتوں سے بھی، مگر ساجد ایک خاص حد تک اس کا ساتھ دیتا رہا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ اس نے اس جوان عورت کو ٹھکرایا نہیں، لیکن اس کی خواہش بھی پوری نہیں کی۔ اسے سوتیلی ماں کا پیار اچھا لگتا تھا، اس حد تک وہ سوتیلی ماں کا دوست بنا رہا۔ وہ اپنے باپ اور اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ دونوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔
اس نے ماں بیٹے کے رشتے کو دوستی میں بدل دیا تھا۔ سوتیلی ماں نے ساجد کی بیوی اور اس کے باپ کے ساتھ سلوک میں کوئی تبدیلی نہ کی، ان کے ساتھ پیار میں فرق نہ آنے دیا۔ ساجد نے یہ بھی بتا دیا کہ گزشتہ 1 مہینے سے اس کی بیوی اور سوتیلی ماں میں پہلے والی بے تکلفی نہیں رہی، ان میں کھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سوتیلی ماں اس کھنچاؤ کو ختم کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اب بھی لڑکی سے کہتی تھی کہ ابا جان کو دیکھ آؤ، لیکن لڑکی نہیں جاتی تھی۔ گمشدگی سے چند دن پہلے وہ کچھ خاموش رہنے لگی تھی۔ ساجد پریشان رہنے لگا۔ اس نے سوتیلی ماں سے کہا کہ اب وہ اس سے دور رہے کیونکہ اس کی بیوی ناراض ہوتی ہے۔ بوڑھے باپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسی میں مست تھا کہ اس کی جوان بیوی نے اس کے بڑھاپے کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ ذرا تصور فرمائیے کہ ایک بوڑھے نے محض ہوس کاری کے لیے شادی کی اور کتنے بڑے حادثے کا باعث بنا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی ازدواجی زندگی تباہ کر دی۔ قانون میں ایسے بوڑھوں کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں، ان کے جرم کی سزا جوان لڑکیوں کو ملتی ہے۔ میں نے اس بوڑھے سے بات کرنا اس مرحلے میں اسے تفتیش میں شامل کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ میرے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ ساجد کو میں نے رات 9 بجے چھوڑا، ابتدائی کاغذی کارروائی مکمل کی اور اپنے اس شک پر غور کرنے لگا کہ لڑکی انتقاماً چلی گئی ہے اور اس کا ٹھکانہ اس امیر زادے کا گھر ہے۔ گھر سے مراد وہ گھر نہیں جہاں وہ رہتا تھا، بلکہ وہ جگہ جہاں اس نے لڑکی کو چھپایا تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں اسے تھانے بلاتا اور کہتا کہ لڑکی دے دو ورنہ حوالات میں بند کر دوں گا، اور وہ لڑکی دے دیتا۔ اس کے گھر چھاپا مارنے کا بھی کوئی جواز نہ تھا۔ لاپتہ لڑکی کے لواحقین سے بار بار پوچھنے کے باوجود کسی پر شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس امیر زادے کو پکڑنے اور پرکھنے کا جو طریقہ میں نے سوچا تھا وہ کچھ مخدوش سا تھا۔ کبھی تو خیال آتا کہ میں حماقت کر رہا ہوں اور کبھی یہ کہ یہی بہتر طریقہ ہے۔ دراصل یہ طریقہ تفتیش کی اس ڈگر سے ہٹا ہوا تھا جو ہمیں ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا۔ میں تفتیش کے جنون میں مبتلا تھا۔ اسی جنون کے زیر اثر نئی مخبر عورت کو میں نے کچھ ہدایات دی تھیں اور یہ بھی کہا تھا کہ اب تم پولیس کے جال میں آ گئی ہو، پولیس کی مدد کرو گی تو انعام پاؤ گی اور دھوکہ دو گی تو نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ شاید نہیں سمجھ سکی تھی کہ اس امیر زادے کو اس کے ہاتھوں کس تفتیش کے سلسلے میں بلا رہا ہوں۔ وہ اسے امتحان سمجھ رہی تھی، تاہم میں اس امکان سے بے خبر نہ رہا کہ یہ عورت لڑکی کے اغوا میں شریک ہو سکتی ہے اور وہ میری تفتیش کو دشوار بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ دوسرے دن میں 2 اور کیسوں میں مصروف ہو گیا۔ میرا ASI عثمان علی پٹھان تھا، جس کا ذکر شاید پہلے بھی کسی کہانی میں کر چکا ہوں۔ وہ دلیر اور رنگین مزاج جوان تھا، عورتوں کے کیسوں میں بہت دلچسپی لیا کرتا تھا۔ میں نے اسے اس کیس کی تفصیلات بتائیں اور یہ بھی بتایا کہ میں آج رات 8 بجے کے بعد فلاں جگہ فلاں عورت کے گھر جو فلاں علاقے میں ہے ہوں گا اور میری سکیم کیا ہے۔ عثمان اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے 4 کانسٹیبلوں کو پرائیویٹ کپڑوں میں تیار کر لیا۔ دن کے وقت جا کر وہ علاقہ اور گھر بھی دیکھ آیا اور اس علاقے کے چوکیدار کو بھی خبردار کر دیا۔ چوکیدار نیپالی گورکھا تھا۔ گورکھے دیانتدار اور ڈیوٹی کے پکے ہوتے تھے۔ رات کو اسے ان 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس علاقے میں اس گھر کے ارد گرد رہنا تھا تاکہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں یا ایک سے زیادہ افراد کو وہیں گرفتار کرنا پڑے تو وصل کی آواز پر پہنچ جائے۔ میں بھی عورت کا گھر دیکھ آیا۔ رات 8 بجے میں دھوتی، لمبے کرتے اور ڈھیلی ڈھالی پگڑی میں عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ میری دھوتی میں ریوالور تھا۔ عثمان کانسٹیبلوں کے ساتھ علاقے میں پہنچ گیا۔ عورت کا گھر صاف ستھرا تھا۔ 2 کمرے تھے، کمروں کے درمیان دروازہ تھا، دوسرے کمرے میں دروازے کے ساتھ پلنگ تھا۔ میں نے پلنگ کے نیچے چھپنے کا فیصلہ کیا۔ عورت نے پلنگ کے نیچے ٹرنک رکھ دیے، پلنگ پوش نیچے کر دیا۔ امیر زادے کو دوسرے کمرے میں بیٹھنا تھا۔ عورت نے پہلی خبر یہ سنائی کہ وہ شخص آ رہا ہے۔ دن کے وقت عورت نے اس کے گھر جا کر اسے بتایا کہ لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے لیکن اس کے گھر میں نہیں۔ اس مسئلے کو عورت نے یوں حل کیا کہ اپنا گھر پیش کیا اور یقین دلایا کہ کسی کو علم نہیں ہوگا۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا، موسم سردیوں کا تھا، آبادی کی افراد آج والی نہیں تھی۔
شام کو ہی بازار بند ہو جاتا اور 8 ساڑھے 8 بجے سارا قصبہ گہری نیند سو جاتا تھا۔ میں جب عورت کے محلے میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا طاری تھا۔ 9 بجے سے ذرا پہلے میں پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ دوسرے کمرے میں مجھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی اور یہ آواز آئی وہ ٹال نہ جائے۔ عورت نے کہا اس نے بڑا پکا وعدہ کیا تھا، میرا خیال ہے ٹالے گی نہیں۔ اس آدمی نے کہا دل میں آتی ہے کہ آج آئے تو اسے گھر نہ جانے دو۔ ہمت کرو، شادی کرنا چاہو تو میں اسے طلاق کے لیے تیار کر لوں گی۔ شادی ایک ہی کافی ہے، ایسی ڈائن پلے پڑی ہے کہ مرتی ہے نہ جان چھوڑتی ہے۔ تم باہر چلی جاؤ، دیکھو وہ آ رہی ہوگی۔ عورت چلی گئی۔ یہ آدمی فلمی گیت گنگنانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عورت اندر آئی۔ آدمی کی آواز سنائی دی، نہیں آئی؟ وہ نہیں آئے گی۔ تم اسے گھر سے لا سکتی ہو؟ نہیں، اس وقت کس بہانے سے اس کے گھر جاؤں؟ لڑکی کو کہاں سے آنا تھا، وہ نہ آئی۔ امیر زادہ غصے میں آ گیا، اس عورت کو لڑکی کو گالیاں دینے لگا۔ مجھ پر یہ ثابت ہو گیا کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی لاپتہ ہو چکی ہے۔ مجھے مایوسی ہوئی کہ لڑکی اس کے پاس بھی نہیں۔ مجھے 1 گھنٹہ پلنگ کے نیچے گزارنا پڑا۔ خدا خدا کر کے وہ ٹلا، جاتے جاتے کہہ گیا اسے کہنا کہ کل رات میرے گھر نہ پہنچی تو میں اسے گھر سے اٹھوا دوں گا۔ 10 منٹ بعد عورت باہر سے آئی، اندر سے دروازے کی زنجیر چھڑائی اور میرے کمرے میں آ کر کہا نکل آؤ، اسے دور چھوڑ آئی ہوں۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا مانتے ہو؟ میں نے پوچھا تم لڑکی کے گھر گئی تھی؟ اس نے جواب دیا آپ ہی نے کہا تھا کہ لڑکی کے گھر نہ جانا، صرف اس آدمی کو یہ جھانسا دے کر اپنے گھر بلانا کہ لڑکی اسے ملنا چاہتی ہے۔ اب بتاؤ، میں امتحان میں پاس ہوں، نکالو کیا دیتے ہو؟ تم پاس ہو، کل تھانے آ جانا۔ آ جاؤں گی، کوئی اور خدمت بتاؤ، کہو تو لڑکی کو تمہارے پاس لے آؤں یا کسی اور پر ہاتھ رکھو۔ مجھے ایک مایوسی تو یہ ہوئی کہ جس پر شک پختہ تھا وہ بالکل صاف نکلا۔ اگر لڑکی اس کے پاس ہوتی تو وہ آتا ہی نہ۔ دوسرا دکھ یہ ہوا کہ دلالی کا کام صرف مسلمان عورتوں کی قسمت میں لکھا تھا۔ میرے پاس جو دوسری 2 مخبر عورتیں تھیں وہ بھی مسلمان تھیں۔ اس دور کو چھوڑیے، پاکستان میں دیکھ لیجئے، مجبور عورت کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ یہ عورت ایسی بد نصیبی کا شکار ہوئی۔ اب جب کہ اس کے سر کے کئی بال سفید ہو چکے تھے اور چہرے کی رونق ختم ہو گئی تھی، وہ پردہ دار لڑکیوں کو بدکار مردوں کے خفیہ کمروں میں داخل کرنے کا کاروبار کرتی اور سیدھی سادی بیویوں کے گھر اجاڑتی تھی۔ میں نے اس کے امیر زادے گاہک کے چلے جانے کے بعد اس کے گھر بیٹھ کر اسے سختی سے کہا کہ میں نے اس کے لیے ذریعہ معاش پیدا کر دیا ہے اور اب وہ دلالی چھوڑ دے۔ میں نے اس کا معقول ماہانہ مقرر کرانے کا وعدہ کیا اور انعام کی صورت میں بھی تھوڑی سی رقم دلانے کا وعدہ کیا، جو بعد میں نے پورا بھی کیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس مخبروں کی ایک فوج ہے، اگر اس نے دلالی کا کام کیا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا اور میں اسے جیل خانے بھجوا دوں گا۔ وہ رو پڑی، کہنے لگی پیٹ کی خاطر یہ جھک ماری تھی، پھر یہ میری عادت بن گئی۔ آپ عزت سے میرا پیٹ بھر دیں اور مجھے عزت سے رہتا دیکھ لیں۔ اس نے اپنی جوانی کی ایک واردات سنائی جس نے اسے مجبوری کے عالم میں ایک مرد کے آگے ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ سنبھل نہ سکی اور بدی کو ہی ذریعہ معاش بنا لیا۔ اس کی بیٹی جوان ہوئی تو اس کے امیر کاکوں نے اس پر نظر رکھ لی۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کی عصمت بچانے کے لیے دلالی شروع کر دی اور دوسروں کی بیٹیاں پھانسنے لگی۔ اس سے اس نے جہیز بنایا اور کم عمری میں ہی بیٹی کو بیاہ دیا۔ میں نے ASI عثمان اور اس کے کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ رات کو میں نے دماغ پر زور نہیں دیا، گھر جا کر سو گیا۔ دوسرے دن کاغذ سامنے رکھ کر پینسل سے تفتیش اور شکوک کا خاکہ بنانے لگا۔ اس وقت تک حاصل کی ہوئی معلومات کو سامنے رکھ کر مشتبہ افراد کو نقطوں کی شکل میں کاغذ پر ایک ترتیب میں رکھا اور لکیریں ڈال کر نقطوں کو ملانے لگا۔ ہو سکتا ہے میرے بعض پولیس انسپکٹر بھائی یہ سوچیں کہ یہ نقطے کیا ہیں اور یہ خاکہ کیسا ہے اور تفتیش کا یہ کون سا طریقہ ہے۔
میں انہیں صرف یہ کہوں گا کہ تفتیش کا یہ طریقہ نہ ٹریننگ میں سکھایا جاتا ہے نہ کسی کتاب میں ملتا ہے۔ اگر توجہ اپنی ڈیوٹی پر ہو اور دل میں رشوت کا لالچ نہ ہو تو تھانے دار مجھ سے بھی زیادہ بہتر طریقہ تفتیش ایجاد کر سکتا ہے۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میری تمام لکیریں سوتیلی ماں کے نقطے سے مل رہی تھیں۔ ساجد نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ماں بیٹے کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ ساجد کے کہنے کے مطابق ابھی ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم نہیں ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ اس عورت کو ناپسند نہیں کرتا تھا، اس کی تعریفوں کے پل باندھتا تھا۔ ساجد کی بیوی کے متعلق پتہ چل چکا تھا کہ وہ اس قسم کی پردہ نشین لڑکی نہیں تھی جنہیں عورت مرد کی ہیرا پھیری کا علم ہی نہیں ہوتا اور جو پردے میں جوان ہو کر خاموشی سے ڈولی میں بیٹھ جاتی ہیں اور اس آدمی کو دل و جان سے قبول کر لیتی ہیں جسے انہوں نے پہلی بار دیکھا ہوتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتی ہیں۔ وہ اس امیر سادے کے گھر جا چکی تھی، تحفے قبول کر چکی تھی اور اس دلال عورت کو رابطہ بنا کر ساجد سے محبت پروان چڑھا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چالاک اور ہوشیار تھی اور وہ سوتیلی ماں کی نظروں کو سمجھتی تھی جن سے وہ اس کے خاوند کو دیکھتی تھی۔ وہ سوتیلی ماں کے اشاروں کو بھی سمجھتی تھی۔ یہ اشارے وہ خود بھی کر چکی تھی اور اس پر کیے بھی گئے تھے۔ وہ یقیناً سمجھ گئی تھی کہ اس کا خاوند اور اس کی سوتیلی ماں کس راستے پر جا رہے ہیں۔ لڑکی چونکہ ہوشیار تھی اس لیے اس نے خاوند سے احتجاج نہ کیا۔ اس نے خاوند سے بہتر ایک آدمی دیکھ لیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ سوتیلی ماں پر میرا شک اس لیے بھی پختہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے خاوند سے جو اچھا سلوک کرتی تھی، ساجد کے ساتھ جو پیار بھرا سلوک کرتی تھی اور ساجد کی بیوی کو جس طرح اس نے سہیلی بنا لیا تھا، وہ اس کی خوبی نہیں تھی، ایک بہت بڑا فراڈ تھا۔ اب میرے سامنے ایک تو ساجد کے باپ کا بڑھاپا اور سوتیلی ماں کی جوانی اور ساجد کی پرکشش جوانی تھی۔ سوتیلی ماں کا چہرہ اور جسم میرے سامنے آ گیا۔ میں نے تصور میں اس پر غور کیا۔ اس عورت کا ہر انداز بتاتا تھا کہ وہ عورت ایک دلکش حیوان ہے، شکاری ہے۔ میرے سامنے 3 سوال تھے۔ کیا لڑکی کو سوتیلی ماں نے غائب کرایا ہے؟ کیا ساجد بھی اس جرم میں شامل ہے یا اسے علم ہی نہیں؟ اور کیا غائب کرا کے لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ کیس بڑا ہی مشکل اور پیچیدہ تھا۔ لڑکی کے قتل کی صورت میں قاتل کی تلاش ناممکن تو نہیں لیکن قریب قریب ضرور تھی۔ قصبے کی ناکہ بندی کا وقت گزر گیا تھا، پھر بھی میں نے لاریوں کے اڈے اور ریلوے اسٹیشن پر آدمی مقرر کر دیے۔ انہیں لڑکی کا قد بت، سیاہ بھرکے کی ساخت اور سینڈل بتا دیے۔ شلوار سفید تھی۔ مجھے اب سوتیلی ماں کو تختہ مشق بنانا تھا۔ اسے میں نے تھانے بلا لیا۔ اس کا خاوند اور ساجد بھی ساتھ آ گئے۔ ساجد نے مجھے ہلک کر کے کہا، آپ اسے یہ تو نہیں بتائیں گے کہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں؟ اس نے منت سماجت کی کہ میں اسے نہ بتاؤں۔ میں نے اسے اور اس کے باپ کو تسلی دلاسا دے کر کہا کہ وہ بے فکر ہو کر گھر چلے جائیں، مجھے اس سے کچھ ضروری باتیں پوچھنی ہیں۔ وہ گھبرائے گھبرائے سے چلے گئے۔ میں سوتیلی ماں کو تفتیش کے کمرے میں لے گیا، چارپائی پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر بتاؤ کہ لڑکی کس وقت، کس طرح اور کیا کہہ کر نکلی تھی؟ اس نے سارا بیان دہرا دیا جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ وہ شاید بھول گئی تھی کہ پہلے اس نے کیا کہا تھا۔ جھوٹ کا یہی اثر ہوتا ہے کہ دوسری بار بولو تو پول کھل جاتا ہے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ کھانا کھا کر گئی تھی، اب کہا کہ وہ جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ کھانا کھا کے جانا، تو اس نے جواب دیا کہ واپس آ کر کھاؤں گی۔ وہ جب گھر سے نکلی ساجد کہاں تھا؟ برآمدے میں بیٹھا تھا۔ ساجد کا باپ کہاں تھا؟ کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا لڑکی باہر جا رہی ہے، اسی کمرے سے برقع پہن کر نکلی تھی۔ ساجد کے باپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں جا رہی ہے۔ ساجد نے اس سے پوچھا ہوگا کہ کہاں جا رہی ہو؟ پوچھا تھا۔ لڑکی نے اسے بھی یہی بتایا تھا کہ سویٹر کا نمونہ لینے جا رہی ہوں۔ تم سب اکٹھے کھانا کھاتے ہو؟ شام کا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں۔ اس شام بھی کھانا اکٹھے کھایا تھا؟ ہاں۔ لڑکی نے بھی تم سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ ہاں جی۔ اسے ہم الگ تو نہیں بٹھاتے تھے؟ اس کے بعد وہ برقع پہن کر باہر چلی گئی؟ جی ہاں۔ ساجد بھی کھانے پر موجود تھا؟ بالکل موجود تھا۔ کھانے کے وقت وہ باہر سے آ گیا تھا؟ آ گیا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا تھا کہ اس کی بیوی کہاں ہے یا تھوڑی دیر بعد پوچھا تھا؟ مجھے یاد نہیں کہ اس نے کس وقت پوچھا تھا۔ تم نے اسے کیا جواب دیا تھا؟
میں نے کہا تھا کہ کسی کے گھر سے سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے۔ میں نے یہ چند ایک سوال اور ان کے جواب بطور نمونہ پیش کیے ہیں، آپ انہیں ایک بار پھر غور سے پڑھیں، آپ کو اس کے بیان میں ایک واضح اختلاف نظر آئے گا۔ میں 2 گھنٹے اس پر سوال پہ سوال کرتا رہا، ایک سوال کئی بار گھما پھرا کر پوچھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ نڈھال ہو گئی تھی۔ دوسرے گھنٹے کے دوران یوں سمجھیے کہ میں اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ مندرجہ بالا سوالوں اور جوابوں میں اس نے یہ بھی کہا کہ لڑکی نے کہا تھا کہ کھانا واپس آ کر کھاؤں گی، اور آگے چل کر یہ بھی کہا کہ اس نے سب کے ساتھ کھانا کھایا تھا۔ ساجد کے متعلق اس نے کہا کہ وہ برآمدے میں بیٹھا تھا جب لڑکی باہر نکلی تھی، اور اس نے لڑکی سے پوچھا تھا کہ کہاں جا رہی ہو۔ آگے چل کر اس نے میرے ہیر پھیر میں الجھ کر کہا کہ ساجد باہر سے آیا تھا تو اس نے بیوی کے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کسی کے گھر سویٹر کا نمونہ لینے گئی ہے۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے ساجد کو شام 5 بجے سے رات 9 بجے تک جرا کا تختہ مشق بنایا تھا اور اس سے بہت سی باتیں پوچھیں اور اگلوائی تھیں۔ ساجد کے بیان کے مطابق جب لڑکی باہر گئی اس وقت وہ گھر میں نہیں تھا۔ اس کے باپ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ لڑکی باہر نکل گئی ہے۔ سب نے کھانا اکٹھے نہیں کھایا تھا۔ تم لڑکی کو اپنے خاوند کے ساتھ اس کے گھر کیوں بھیج دیا کرتی تھی؟ اس لیے کہ اس کا باپ اداس نہ ہو جائے۔ میں لڑکی کو اپنے گھر میں قید نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تم نے اسے اور اپنے خاوند کو جتنی بار بھیجا ساجد گھر ہوتا تھا؟ وہ گھبرائی، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، وہ بول نہ سکی۔ تم ساجد کو اپنے ساتھ تنہا رکھنا چاہتی تھی؟ وہ تو مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے، لیکن تم نے اسے بیٹا سمجھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے کہا، اور ساجد نے اس کی جو چند ایک حرکتیں بتائی تھیں وہ اسے ساجد کا حوالہ دیے بغیر سنا دی۔ ساجد کی بیوی نے تمہیں کئی بار دیکھ لیا تھا اور وہ روٹھی روٹھی رہنے لگی تھی۔ آپ کو یہ جھوٹی باتیں کون بتاتا رہا ہے؟ اس نے کہا، اور وہ رونے لگی۔ ایک رات تم برآمدے میں سوئے ہوئے ساجد پر گر پڑی تھی۔ ساجد گھبرا کر اٹھا تو تم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کہا تھا کہ تمہارے ابا جاگ اٹھیں گے۔ میں اندھیرے میں چارپائی سے ٹھوکر کھا کر تمہارے اوپر گر پڑی ہوں۔ کیا جان بوجھ کر اس پر گری تھی؟ وہ اور زیادہ گھبرا گئی، ادھر ادھر بے چینی سے دیکھ کر بولی، گھپ اندھیرا تھا، پیشاب کے لیے اٹھی تو ساجد کی چارپائی راستے میں تھی، مجھے ٹھوکر لگی اور اس پر گر پڑی۔ اس رات ساجد کی بیوی اپنے گھر گئی تھی؟ جی۔ اگر تم گر پڑی تھی تو اس کے پاس لیٹ کر اس کے جسم پر ہاتھ کیوں پھیرنے لگی تھی؟ وہ اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ بے ہوش ہونے میں ذرا سی کسر رہ گئی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پیار سے کہا، اپنی جوانی پر رحم کرو ساجد، اور اس کی بیوی کے سہاگ پر رحم کرو اور بتا دو کہ لڑکی کہاں ہے۔ میں کیس یہیں ختم کر دوں گا۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں اندر کے اور تمہارے سینے کے سارے بھید جانتا ہوں۔ اگر لڑکی کو میں نے برآمد کیا تو پھر معلوم نہیں کتنے سال جیل خانے میں گزاروگی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ لڑکی اسی نے غائب کرائی ہے۔ اس کے جھوٹ میرے سامنے آ چکے تھے۔ اس کا سر ڈولنے لگا، وہ اب اپنے آپ میں نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اس سے جو بھی بات کی اس نے جواب نہیں دیا، جیسے سنا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے حوالات میں بند کر دیا اور اپنے لیے یہ دشواری پیدا کر لی کہ اس نے اقبال جرم نہ کیا تو شہادت اور ثبوت کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی کو اسی کی نشاندہی پر برآمد کیا جا سکتا تھا۔ لڑکی برآمد نہ ہونے کی صورت میں کیسی نہیں بنتا تھا۔ مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ کیا ساجد بھی اپنی بیوی کے اغوا میں ملوث تھا۔ غالب خیال یہ تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کی شخصیت میں اتنے سنگین جرم کی ہمت نظر نہیں آتی تھی۔ شام کے وقت ساجد، اس کا باپ اور اس کا سسر تھانے میں آئے۔ ان کے ساتھ ایک آدمی اور تھا۔ وہ میرے کمرے میں نہیں آیا، برآمدے میں ہی کھڑا رہا۔ دیہاتی معلوم ہوتا تھا، میں نے اس پر توجہ نہ دی۔ ساجد اور دونوں بوڑھوں کو بتایا کہ اس عورت کی مجھے ابھی ضرورت ہے۔ ان کے پوچھنے پر بھی میں نے نہیں بتایا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ انہیں تسلی دی کہ وہ میری تحویل میں ہے، پوری عزت سے اسے رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ رات کو گھر نہیں آ سکے گی۔ ساجد اور اس کا سسر باہر نکل گئے۔ ساجد کا باپ مجھ پر جھکا اور التجا کی، آپ نے اسے کیوں روکا ہوا ہے؟ آپ نے بڑے میاں اس کے ساتھ شادی کیوں کی تھی؟ میرے دل میں اس بوڑھے کے خلاف اتنی نفرت اٹھی کہ میں نے اسے ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے کہا، تمہاری یہ عمر شادی کی تھی، گھر میں جوان بیٹا اور تم جوان بیوی لے آئے۔ اس کا منہ کھل گیا۔ میں نے اسے کچھ اور کہنے کا موقع نہ دیا اور غصے سے کہا، چلو نکلو یہاں سے۔
رات 10 بجے سے ذرا پہلے میں سوتیلی ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ہمارے درمیان سلاخوں والا دروازہ تھا۔ وہ فرش پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ تیزی سے اٹھ کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سوچ رہی ہو یا سوچ چکی ہو؟ اب بھی وقت ہے، لڑکی دے دو۔ اس نے ایک ہی سانس میں بہت سی قسمیں کھا کر جواب دیا۔ وہ باہر چلی گئی تھی، میں تو گھر میں تھی۔ ساجد سے پوچھ لو، اس کے ابا سے پوچھ لو، میں اسے کہاں سے نکال کر دوں؟ میں نے اسے اور کچھ نہ کہا۔ سنتری سے پوچھا کہ اسے کھانا دیا ہے یا نہیں اور میں گھر چلا گیا۔ صبح کو میں بہت کچھ سوچ کر تھانے میں آیا۔ تفتیش کے چکر میں پڑنے سے پہلے عثمان کے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی۔ اللہ اسے جنت نصیب کرے۔ اس کیس کے 7-8 ماہ بعد ڈاکوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں وہ مارا گیا تھا۔ رنگین مزاج اور زندہ دل انسان تھا۔ کہنے لگا، ملک ابا، آپ زنانہ حوالات میں پٹاخے لا کر بند کر دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرا کرو۔ وہ مجھے ابا جان یا ملک ابا کہا کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس عورت کو اگر تم نے غور سے دیکھا ہے تو اس چہرے میں تمہیں کیا نظر آیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسے غور سے دیکھا ہے۔ آسمان میں پیوند لگا سکتی ہے، جرم کر سکتی ہے۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، کیا یہ عورت کوئی نیک کام کر سکتی ہے؟ اس کے چہرے پر گناہ کی دعوت صاف لکھی ہوئی ہے۔ میں نے عثمان کو چہرہ شناسی کی بہت ٹریننگ دی تھی۔ ہم اس عورت کے چہرے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ قصبے سے 3 میل دور کے ایک گاؤں کا چوکیدار آیا۔ اس نے اطلاع دی کہ قصبے اور گاؤں کے درمیان ویران علاقے میں ایک جوان لڑکی کی لاش پڑی ہے۔ لڑکی شہری معلوم ہوتی ہے۔ لاش بالکل ٹھیک ہے، کسی درندے نے اسے نہیں چھیڑا۔ میں نے عثمان سے کہا، یہ ہماری لاپتہ لڑکی ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کرایا، 2 ٹٹو منگوائے۔ اس دوران چوکیدار نے بتایا کہ اس نے لاش نہیں دیکھی۔ مکھیا نے اسے کہا تھا کہ تھانے میں ایک لاش کی رپورٹ دے آئے۔ میں نے لڑکی کی لاش کو دیکھے بغیر ایک کانسٹیبل کو ساجد کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ لاش اس کی لاپتہ بیوی کی ہے۔ ایک کانسٹیبل کو اسی کھوجی اور اس کی ماں کو بلانے کے لیے بھیج دیا، جس کی ایک کہانی آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ساجد کی آتی میں نے عثمان اور ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گیا۔ تینوں کانسٹیبلوں سے کہا کہ کھوجی آ جائے تو وہ سب ہمارے پیچھے آئیں۔ میں نے ایک ٹٹو کھوجی کی ماں کے لیے پیچھے چھوڑ دیا۔ لاش قصبے سے 2 میل دور ایسے علاقے میں پڑی تھی جہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ وہ کھڈ نالوں کا علاقہ تھا، جھاڑیاں اور درخت تھے، زمین بنجر تھی، پگڈنڈی دور سے گزرتی تھی۔ قریبی گاؤں لاش کے مقام سے 1 میل دور تھا۔ زمین کچی تھی جو کھروں کے لیے نہایت موزوں تھی۔ مکھیا نے یہ عقلمندی کی تھی کہ کسی کو لاش کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ گاؤں کے ایک آدمی کی بھینس بھاگ گئی تھی، وہ اس کی تلاش میں ادھر آ نکلا، ورنہ لاش کو درندے اور گدھ کھا جاتے اور اسے قابل شناخت نہ رہنے دیتے۔ میں نے لاش کو بالکل صحیح حالت میں دیکھا۔ 15-16 تماشائی کھڑے ہو گئے تھے جو بہت دور کھڑے تھے۔ ساجد لاش کو دیکھتی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی ہچکیاں نکلنے لگیں، پھر وہ دھاڑیں مار کر رونے لگا۔ لاش اس کی بیوی کی تھی۔ لاش کے کپڑے بالکل ٹھیک تھے، کانوں میں سونے کے کانٹے، 2 انگلیوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں اور ایک کلائی میں سونے کی 2 چوڑیاں تھیں۔ چہرہ بالکل صاف تھا۔ لاش کی حالت سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ دست درازی نہیں ہوئی۔ سونے کے زیورات کی موجودگی بتاتی تھی کہ قاتل کا ارادہ لوٹنے کا نہیں تھا۔ میں لاش کا جسم بے پردہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دیکھنا بھی ضروری تھا۔ یہ ناخوشگوار کام مجھے کرنا تھا۔ میں نے تماشائیوں کے کندھوں سے چادریں اور خیس اتروا کر لاش کے ہر طرف تان دیے۔ جن آدمیوں نے چادروں وغیرہ کو پکڑا ان کے منہ دوسری طرف پھیر دیے۔ لاش کی قمیض ہٹا کر اور لاش کو کروٹ دے کر جس قدر جسم دیکھا جا سکتا تھا وہ دیکھا۔ جسم پر خراش تک نہیں تھی۔ زیادتی یا تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ گردن کو بہت ہی غور سے دیکھا، وہاں بھی کوئی نشان نہیں تھا، یعنی گلا دبا کر نہیں مارا گیا تھا۔ جسم پر زخم بھی کوئی نہ تھا۔ زہر ہی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اس پر بھی شک تھا۔ لاش اکڑ گئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اسے آدھی رات کے بعد مارا گیا تھا۔ اس حساب سے میں اسے 9-10 گھنٹے بعد دیکھ رہا تھا۔ اگر زہر دیا گیا ہوتا تو جسم کا رنگ تبدیل ہو چکا ہوتا۔ لاش کی آنکھیں بھی بند تھیں، منہ بھی بند، جیسے لڑکی سکون سے مری ہو۔ یہ تمام حالات میرے لیے معمہ تھے۔
حیرت اس پر تھی کہ ایسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ قاتل نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی، اس نے زیور تک کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میں نے جن تماشائیوں سے چادریں اور خیز لیے تھے، اس بہانے وہ آہستہ آہستہ قریب آ گئے۔ میں نے ان کے سامنے کھوجی اور اس کی ماں سے کہا کہ تم اپنا کام کرو۔ انہوں نے کھرے دیکھنے شروع کر دیے۔ سب سے پہلے انہوں نے لاش کے سینڈل کے تلوے دیکھے۔ میں لاش کے ارد گرد زمین دیکھ چکا تھا، زمین کچی تھی، دھول ہی دھول تھی۔ مجھے کہیں بھی ایسے نشان نظر نہ آئے جو یہ بتاتے کہ یہاں کوئی لڑا ہے یا کسی کو لٹایا یا بٹھایا یا گھسیٹا گیا۔ لاش خاموش تھی، زمین خاموش تھی، درخت خاموش تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ مجھے بڑی سخت امتحان میں ڈال کر میرا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔